نمازیں پڑھے، روزے رکھے، خیر و خیرات کرے، ختم قرآن کرے، یہ سارا فضول ہے۔ یہ مولوی کا دین ہو سکتا ہے، یہ کسی پیر کا دین ہو سکتا ہے، یہ عوام کا دین ہو سکتا ہے، یہ کسی علامہ کا دین ہو سکتا ہے، یہ اللہ کا دین نہیں ہے، یہ قرآن میں یہ بات نہیں ہے۔ اللہ کی بات یہ ہے کہ خود مجاہد بنو، خود مسلم بنو، خود مومن بنو، خود متقی بنو، خود صالح بنو، اللہ کے دین پر عمل کرو، آگے بڑھو، نیکیاں کرو اور برائیوں سے بچو، جو کچھ اللہ نے دیا ہے وہ اللہ کے راہ میں خرچ کرو، موت کے بعد کچھ کام نہیں آئے گا۔ ایک بات اس کو میں مختصراً رکھتا ہوں، دوسری بات جو ہے وہ ہے کہ اللہ غفور الرحیم ہے۔ تو اس بات کو بھی آپ دیکھیں، قرآن مجید نے کئی مقامات پر اس کو بیان کیا ہے۔ اس میں سے میں آپ کو ایک مثال دو دیتا ہوں۔ جیسے اللہ رب العزت سورۃ الزمر کے اندر بیان فرماتا ہے، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، میرے نبی میرے ان بندوں سے کہو جنہوں نے اپنے جانوں پہ ظلم یعنی گناہ کیے ہوئے ہیں، بڑے بڑے جرم کیے ہوئے ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ وہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، یقیناً اللہ تمام گناہوں کو معاف کر دے گا، انہ هو الغفور الرحیم، اور یقیناً وہ تو غفور الرحیم ہے، بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ دیکھیں یہاں لفظ غفور الرحیم کا بھی آیا، اور اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو یہ خوشخبری بھی سنائی کہ جتنے بھی تم سے گناہ ہو گئے ہیں اللہ تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ لیکن یہاں اللہ نے شرط لگائی ہے، اور یہ شرط ایک جگہ نہیں بلکہ کئی جگہ اللہ رب العزت نے یہ اپنے کتاب کے اندر یہ شرطیں لگائی ہے۔ جیسے اللہ رب العزت سورہ النساء کے اندر بیان فرماتا ہے، انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب، یقیناً اللہ ان لوگوں کی توبہ قبول فرماتا ہے جو ناسمجھی کی وجہ سے گناہ کر بیٹھے، اور جیسے ہی انہیں معلوم ہو کہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے فوراً وہ توبہ کرے، اللہ کی طرف پلٹے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ غفور الرحیم ہے، وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جاننے کے بعد وہ گناہ پر اصرار نہ کرے۔ ہماری قوم کی طرح نہ ہو کہ اسے پتہ ہے زنا حرام ہے اور پھر بھی وہ کر رہا ہے، اسے پتہ ہے کہ پرائے ماں بہن کو دیکھنا حرام ہے اور پھر بھی وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہا ہے، اسے پتہ ہے کہ غیبت، چغلی، بہتان، یہ ساری چیزیں اسلام کے اندر منع ہے اور وہ پھر بھی کر رہا ہے۔ اللہ کی ماں باپ کی نافرمانی اور اس پہ زیادتی کرنا یہ حرام ہے اور پھر بھی ماں باپ کی نافرمانی کر رہا ہے۔ قتل حرام ہے اور پھر بھی وہ کیے جا رہا ہے، چوری حرام ہے اور پھر بھی وہ کیے جا رہا ہے۔ ایسے لوگوں کو اللہ توبے کی توفیق بھی نہیں عطا کرتا جو جان بوجھ کے اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں۔ وہ لوگ جن کے دلوں میں خشیت ہو، یوم الآخرہ پر جن کا ایمان ہو، ایسے لوگوں کو اللہ توبے کی توفیق بھی دیتا ہے اور ایسے لوگوں کو اللہ معاف بھی کر دیتا ہے۔ اب آپ دیکھیں ان آیات کے اندر بھی اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے، اور سورۃ انعام کے اندر آپ دیکھیں، سورہ انعام کے اندر آیت نمبر 54 کے اندر اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے، انہ من عمل منکم سوءا بجہالۃ، جو تم میں سے گناہ کا کام کر بیٹھے ناسمجھی کی وجہ سے، ثم تاب من بعدہ، اور گناہ کرنے کے بعد وہ پلٹے اللہ کی طرف، توبہ کرے پلٹے،
آج کے توبے کی طرح توبہ نہیں، جس طرح ہمارے یہاں توبہ کرتے ہیں، گناہ کیے جا رہا ہے اور توبہ 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 توبہ، اس کو توبہ نہیں کہتے، یہ مذاق ہے اللہ کے ساتھ، یہ توبے کے ساتھ مذاق ہے۔ تابہ یتوبو کے معنی عربی کے اندر ہوتے ہیں پلٹنے کے، کہ آپ گناہ کو چھوڑے اور اللہ کے قانون اور اللہ کے احکامات کی طرف پلٹے، اپنی اصلاح کرے، اس کو توبہ کہتے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے وہ لوگ جو تم میں سے گناہ کا کام کر بیٹھے اور اس کے بعد وہ پلٹے، توبہ کرے، وَأَصْلَحَا، اور اپنی اصلاح کرے، اپنے عمل کو درست کر لے، فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو یقیناً اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ دیکھیں یہاں بھی اللہ فرماتا ہے میں غفور رحیم کن لوگوں کے لیے ہوں؟ جو توبہ کرے، پلٹے گناہ سے، من بعد ہی گناہ کرنے کے بعد، وَأَصْلَحَا، اور اپنی اصلاح کرے، اپنے اعمال کو درست کرے، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ فرماتا ہے میں غفور رحیم ہوں۔ اسی طرح سورہ زمر کی آیات کو آپ دیکھیں، یہاں اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ۔ اللہ غفور الرحیم ہے، لیکن کن لوگوں کے لیے؟ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، پلٹو اپنے رب کے طرف، وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور اس کے احکامات مانو، من قبل ان یاتیکم العذاب ثم لا تنصرون، عذاب کے آنے سے پہلے پھر کوئی تمہاری مدد نہیں کی جا سکے گی۔ دیکھیں اگر عذاب آ گیا، اگر موت آ گئی، پھر کوئی تمہاری مدد نہیں کی جائے گی، اس سے پہلے پہلے پلٹو، اپنی اصلاح کرو، اللہ کے احکامات پہ عمل کرو، اللہ غفور رحیم ہے، پچھلے کیے ہوئے سارے گناہ وہ معاف کر دے گا۔ بلکہ سورۃ الفرقان کے اندر اللہ نے اتنی زبردست خوشخبری دی ہے، یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ دیکھیں کتنا غفور رحیم ہے وہ، جو پہلے ان سے گناہ ہو گئے ہیں ان گناہوں کو بھی اللہ نیکیوں میں بدلے گا، اس کا بھی اللہ اجر عطا فرمائے گا، اتنا غفور رحیم ہے وہ۔ انسان کے ماں باپ سے بھی زیادہ شفقت کرنے والا۔ ماں باپ کی اگر کوئی زیادتی کرو گے، نافرمانی کرو گے نا، تو ٹھیک ہے وہ آپ کو معاف کر دے گا، کر دیں گے معاف، لیکن زندگی میں وہ آپ کو دہراتے رہیں گے، دیکھو یہ زیادتی آپ نے ہم سے کی تھی۔ لیکن وہ تو ایسا ہے کہ گناہ ہو گئے ہیں، گناہ معاف بھی کر دیا، رجسٹر صاف بھی ہو گیا، اور جو گناہ کیے تھے اس پہ اجر بھی عطا کر رہا ہے، اس پہ بھی اجر عطا کر رہا ہے۔ اس کے بعد بھی ہم نہیں پلٹتے اس کے طرف، ہم اسی انتظار میں ہے کہ مریں گے تو کوئی اور کرے گا، ہمیں بخشوائے گا۔ ہے یا نہیں ایسا؟ دنیا تباہ ہو رہی ہے اس وقت، خاص طور پہ مسلم قوم جو ہے تباہی کے آخری دہانے پہ پہنچی ہوئی ہے۔ اور آج اگر کوئی اللہ کا بندہ اٹھے اور اللہ کی کتاب بیان کرے اس قوم کی اصلاح کے لیے کہ مسلم کے معنی کیا ہے اللہ کا فرما بردار، مومن کے معنی کیا ہے اللہ کے احکامات پہ یقین کرنے والا، ماننے والا، متقی کے معنی کیا ہے گناہوں سے بچنے والا، مصلحین کے معنی کیا ہے اپنی اصلاح کرنے والے، شہداء کے معنی کیا ہے اللہ کے حق دین کو بیان کرنے والے، صدیقین کے معنی کیا ہوتے ہیں سچائی کے ساتھ زندگی گزارنے والے۔ آپ کے تو یہ صفات قرآن نے بیان کی اگر آپ مسلم ہیں، مومن ہیں۔ زانی، فاسق، مشرک، گمراہ، عاصم، یہ مومن کی صفات نہیں قرآن نے بیان کی ہے۔ تو آپ دیکھیں قرآن مجید کہتا ہے وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم، اور جو بہترین کتاب اللہ نے نازل فرمائی ہے قرآن مجید، فرمایا اس کی اتباع کرو، اس کی پیروی کرو، من قبل ان یاتیکم العذاب بغتۃ وانتم لا تشعرون، قبل اس کے کہ اللہ کا عذاب اچانک آ جائے اور تمہیں معلوم بھی نہ ہو۔ موت کا اور عذاب کا تو پتہ نہیں ہے کہ کس وقت آئے اور لپیٹے میں لے لے۔ ایک بم کا دھماکہ ہو گیا اور اس کے اندر سینکڑوں آدمی چلے گئے۔ اللہ کے بندو مہلت ختم ہو گئے، اب کچھ پچھتاوا کام نہیں آئے گا، اور یہ آنکھیں بند ہونی ہے دنیا کی اور آخرت کی آنکھیں کھل جائے گی۔ یہ نہیں سمجھو کہ بس مر گئے اور معاملہ ختم ہو گیا، نہیں، ملائک آئیں گے گرفتاری کے لیے۔
قرآن کہتا ہے قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون. ملائک کھڑے ہوئے ہیں، ملک الموت کھڑا ہوا ہے، انتظار کر رہا ہے، اور جیسے وہ وقت وہ گھڑی آئے گی موت کی، اللہ فرماتا ہے تمہاری جانوں کو وہ لے لے گا اپنے قبضے میں، اور اس کے بعد رب کی عدالت میں تمہیں پیش کیا جائے گا، اور پھر عذاب کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. قیامت تک حالت موت میں یہ عذاب تمہیں ہوتا رہے گا. جس طرح انسان سوتے میں نیند دیکھتا، خواب دیکھتا ہے، سوتے میں نیند کے اندر خواب دیکھتا ہے، اسی طرح یہ عذاب کا معاملہ حالت موت میں تمہارے ساتھ شروع ہوگا. اور اس کے بعد جب قیامت کا دن قائم ہوگا تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ جہنم کے اندر داخل فرما دے گا، پھر کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. یہ جو انسان کہتا ہے کہ جی میں نے تو کلمہ پڑھ لیا ہے، قرآن مجید سورہ الحدید کے اندر آپ دیکھیں، وہاں اللہ رب العزت نے دو فرقوں کا ذکر کیا ہے. ایک وہ جو کافر ہے، اور ایک وہ جو زبان سے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. دونوں کا ذکر اللہ نے کیا، اور اللہ فرماتا ہے نہ ان سے کسی قسم کا فدیہ لیا جائے گا، اور نہ یہ پھر اللہ کے عذاب سے بچ سکیں گے، دائمی عذاب کے اندر یہ چلے جائیں گے. اور ایسے شخص کو اصطلاح اسلام کے اندر منافق کہتے ہیں، جو زبان سے کہتا ہے میں مومن ہوں، مسلم ہوں، اللہ کو مانتا ہوں، رسول کو مانتا ہوں، لیکن نہ اللہ کی مانتا ہے نہ رسول کی مانتا ہے. اس لیے قرآن کہتے ہیں کہ یہ زبان سے جو دعویٰ کرنے والے ہیں اسلام کے، یہ تو سب سے نیچے طبقے کے اندر ہوں گے، جہنم کے سب سے نیچے طبقے کے اندر. اس لیے انہوں نے اقرار کیا ہے. آپ جائزہ لیں، کیا یہ اسلام ہے جو آج ہمارے یہاں موجود ہے؟ ہر شخص پریشان ہے، ہر گھر پریشان ہے، ہر آدمی آج پریشان ہے، لیکن وہ اصل بات کی طرف کوئی نہیں آ رہا ہے کہ اپنی اصلاح کرے، اللہ کی کتاب کی طرف پلٹے، اللہ کی کتاب کو اپنی مادری زبان میں سیکھے، اللہ کی کتاب میں غور و فکر کرے، نیکی کے اندر آگے بڑھے، برائیوں سے بچے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے زندگی گزارے. وہ اصل مقصد کی طرف کوئی نہیں آ رہا ہے. فرقوں کے اندر تقسیم ہو گئے، ایک کہتا ہے میرا لیڈر زندہ باد، دوسرا کہتا ہے میرا لیڈر زندہ باد. اپنی اپنی پارٹیوں سے آس لگائے بیٹھے ہیں کہ یہی سے ہمیں کچھ ملے گا. یہ ان کا عقیدہ نہیں ہے کہ زمین اور آسمان اللہ کا ہے، ساری نعمتیں اس کی ہے. اللہ کا حکم مانیں گے، رسول کی اطاعت کریں گے تو ہمیں کچھ ملے گا، اگر نافرمانی کریں گے ہمارا لیڈر، ہماری پارٹی ہمیں کچھ نہیں دے سکتی، عذاب سے ہمیں نہیں بچا سکتے. یہ اللہ کے بندو، تیسری بات، تیسرا عقیدہ جو اس قوم کے اندر پایا جاتا ہے، شفاعت کا عقیدہ. یہ سب سے زیادہ خطرناک ہے، اس لیے کہ اس کی جب آپ قرآن کی روشنی میں تردید کرو گے، نفی کرو گے کہ اسی عقیدے نے یہود و نصارہ کو برباد کیا ہے، پچھلی قوموں کو برباد کیا ہے، اور یہی عقیدہ آج ہماری اس امت کو برباد کر رہا ہے. اس لیے لوگ آس لگائے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہمیں کرنے کی کیا ضرورت ہے، اللہ کے نبی بچائیں گے، نہ شفاعت کریں گے. بخاری کی ایک روایت پیش کر دی جاتی ہے، تمام لوگ جو ہے قیامت کے دن آدم علیہ السلام سے شروع ہوں گے اور ایک ایک نبی کے پاس جائیں گے. ہر نبی معذرت کر لے گا کہ میں تو نہیں کر سکتا تمہاری شفاعت. اس کے بعد آخر میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سجدے میں گر پڑیں گے، اور اس کے بعد اللہ رب العزت بیان فرمائے گا کہ ٹھیک ہے اے محمد، تم سر اٹھاؤ اور تم مانگو، تمہاری دعا قبول کی جائے گی. سل توتا، تمہیں دیا جائے گا، تم مانگے، آپ مانگے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کی شفاعت فرمائیں گے، اور جو کوئی بھی امت میں سے جہنم میں ہوگا وہ سب جو ہے وہ نکال دیے جائیں گے. اب آپ دیکھیں لوگوں کی عقل ماری گئی ہے. اس روایت پہ بھی آپ غور کریں، ایک طرف تو کہتے ہیں کہ وہ سارے لوگ جمع ہو کر نبیوں کے پاس جائیں گے،
قرآن جو نقشہ کہتا ہے کہ وہ ایسا دن ہوگا جو کلام نہیں کر سکے گا اس دن، اور ہر انسان نفسا نفسی میں ہوگا، انتہائی سخت دن ہوگا کافروں کے اوپر، نافرمانوں کے اوپر، مجرموں کے اوپر. اور اس دن جو ہے آپ نے اس کو پاکستان یا دنیا بنایا ہوا ہے کہ لوگ جو ہیں جمع ہو گئے ہیں اور پورا ایک گروپ جو ہے ابھی ایک نبی کے پاس جا رہا ہے، کبھی دوسرے نبی کے پاس جا رہا ہے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی کی جب شفاعت قبول ہوگی تو سب کو جہنم سے نکالا جائے گا، جبکہ اس روایت کے اندر موجود ہے کہ وہ لوگ اللہ کے نبی کے پاس آئیں گے تو جہنم سے تو وہ پہلے باہر ہے، وہ تو ابھی باہر کھڑے ہوئے ہیں کہ ہماری شفاعت کرو. پھر جہنم سے کس کو نکالا جا رہا ہے؟ دیکھیں یہ عقیدہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس کو آپ روایات پر استوار نہیں کر سکتے ہیں. تاریخ، روایات، احادیث، ان سے آپ عمل لے سکتے ہیں. نماز کیسی پڑھنی ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے، حج کیسے ادا کرنا ہے، جہاں تک قرآن نے تفصیل کی ہے آپ وہ تفصیل لیں، اور اس کی روشنی میں پھر تاریخ، تعامل، تواتر، احادیث، ان سے آپ جو ہے مدد لے کہ اللہ کے نبی کس طرح کرتے تھے، صحابہ کس طرح کرتے تھے. لیکن جہاں اخبار کی بات آتی ہے، جہاں عقائد کی بات آتی ہے، جہاں اصول کی بات آتی ہے، تو وہاں پھر قرآن جو ہے آپ کے لیے کافی ہے، اس لیے کہ یہ کتاب الوحی ہے، وہی اس کتاب کے اندر ہے. تو چونکہ شفاعت کا عقیدہ ایک عقیدے کا معاملہ ہے، آپ قرآن سے دیکھیں کہ اس دن کیا ہوگا، شفاعت کام کرے گی یا نہیں کرے گی، یا قرآن مجید کے اندر الا باذن اللہ جو آیا ہے، الا باذن اللہ کے کیا معنی ہے، غور و فکر کرے. یہ کتاب تدبر ہے تاکہ آپ کو ہدایت ملے. قرآن جتنا بیان کرے اس عقیدے کو قرآن سے آپ لے لے، اور جو لوگوں نے اپنے طرف سے بنایا ہے اس سے آپ بیزاری کا اعلان کریں، ورنہ قیامت کے دن پھر پچھتاوا ہوگا. دیکھیں قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت شفاعت کے بارے میں بیان فرماتا ہے کہ وہ دن ایسا ہوگا، جیسے آپ سورۃ مدثر دیکھیں، سورۃ مدثر کے اندر اللہ رب العزت آیت نمبر 48 کے اندر بیان فرماتا ہے فما تنفعهم شفاعت الشافعین فما لهم عن التذکرۃ معرضین. اللہ فرماتا ہے ان کو کیا ہو گیا ہے کہ اللہ کی کتاب سے یہ اعراض برتے جا رہے ہیں، منہ پھیرے جا رہے ہیں. اللہ فرماتا ہے اس دن انہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکے گا، شفاعت کرنے والوں کی شفاعت کوئی فائدہ نہیں دے سکے گی. شفاعت کرنے والوں کی شفاعت اس دن کوئی فائدہ نہیں دے سکے گی انہیں. لا تنفع الشفاعہ، وہ ایسا دن ہے کہ اس دن کوئی شفاعت کام نہیں آئے گی، کوئی فائدہ نہیں دے گی. دیکھیں قرآن مجید کے اندر اللہ سورۃ البقرہ کے اندر آیت نمبر 48 اور آیت نمبر 123 کے اندر دو جگہ اللہ رب العزت نے اس بات کو بیان کیا ہے. اللہ بیان فرماتا ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ. آیت 123 اللہ بیان فرماتا ہے اس دن کے عذاب سے بچو کہ اس دن لا تجزی نفس عن نفس، ایک نفس کسی دوسرے نفس کے کچھ کام نہیں آ سکے گا، اس کے طرف سے بدلہ نہیں دے سکے گا، اس کے کوئی کام نہیں آ سکے گا. دوسری اللہ فرماتا ہے دوسری چیز ولا يقبل منها عدل، اس دن اس سے گناہ کے بدلے میں کوئی جرمانہ نہیں لیا جائے گا، قبول نہیں ہوگا. جیسے دنیا میں کوئی جرم کرتا ہے تو کورٹ کے اندر جا کے فیصلہ ہوتا ہے اور وہ جرمانہ بھر کے، دیت بھر کے، فدیہ دے کے وہ چھوٹ جاتا ہے. لیکن اللہ فرماتا ہے اس دن کوئی کفارہ، کوئی فدیہ، کوئی دیت،
کوئی جرمانہ اس دن نہیں چلے گا، کوئی رشوت اس دن نہیں چلے گی. ولا تنفعها شفاعت، نہ اس انسان کو اس دن شفاعت فائدہ دے سکے گی. یہ قرآن کی آیت ہے نا، یہ کوئی قصہ اور